بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کا ایک عجیب واقعہ سنائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ 3 باتوں کی وجہ سے پریشان ہوا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ میں سبکت گین کا بیٹا ہوں، اور سبکت گین پہلے تو بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک فوجی تھا، پھر وہ بادشاہ بنا۔ کیا میری نسبت صحیح ہے یا اس میں کوئی خلل ہے؟ یعنی سب سے پہلی بات جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ میری نسب صحیح ہے یا اس میں کچھ خلل ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مختلف دین کے شعبے ہیں، لیکن سب سے افضل اور بہتر شعبہ کون سا ہے، یعنی امت میں سب سے اعلیٰ لوگ وہ کون ہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ بڑے عرصے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوئی، اس لیے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ آقا کریم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ 3 باتیں تھیں جن کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی ہمیشہ پریشان ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ گلی میں گھوم رہے تھے، انہوں نے باہر آ کر ایک طالب علم کو کسی روشنی میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ تم یہاں کیوں پڑھتے ہو؟ تو طالب علم نے کہا مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہ ایک بندے کے گھر کے باہر روشنی جل رہی ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بچے تم چلے جاؤ اور میں آج کے بعد تمہارے لیے روشنی کا انتظام کروا دوں گا۔ جب طالب علم نے روشنی دیکھی تو اس طالب علم نے دعا کر دی کہ اے اللہ اس بندے کی مرادیں پوری کر دے۔ چنانچہ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو گھر آئے تو ان کو خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سبکت گین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، اللہ رب العزت تجھے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ اس طالب علم کی دعا کی برکت سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 مرادیں پوری ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، دوسرا ان کے دل میں اپنے نسب کے بارے میں جو چھوٹی موٹی باتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، تیسرا ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ علماء کرام ہی انبیاء کے وارث ہیں اور یہی لوگ دوسرے تمام اہل دنیا سے افضل ہیں۔